بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی کلاس میں اصول مخارج کے بارے میں پڑھا تھا کہ اصول مخارج 5 ہیں، اور ان 5 اصول مخارج سے 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان 5 اصول مخارج میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں، حلق، لسان اور شفتان، اور ان کے اندر کتنے کتنے مخارج ہیں اور ان مخارج سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم باقی کے جو 2 مخارج خیشوم اور جوف دہن ہیں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جوف دہن کا مخرج ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کا خالی حصہ، یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ابھی تک ہم نے جو واو اور یا پڑھے تھے، واو اور یا کے مخارج پڑھے تھے، وہ ہم نے واو غیر مدہ اور یا غیر مدہ کے مخارج ہم نے پڑھے تھے۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ واو مدہ اور یا مدہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ہم کور کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کہتے کسے ہیں۔ الف مدہ ہم کب کہیں گے الف کو؟ جب الف بالکل خالی ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہوگا، ٹھیک ہے؟ الف بالکل خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف الف مدہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو واو مدہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا ساکن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہیں، یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ہم پڑھتے ہیں با الف زبر با، ٹھیک ہے؟ اب با کا جو ساؤنڈ ہے اس کو ہٹا کر ہم الف کو دیکھیں گے، الف مدہ کو، تو وہ ہماری خالی جگہ یعنی جوف دہن سے ادا ہوگا، منہ کی خالی جگہ جوف دہن سے ادا ہوگا۔ اسی طرح سے با واو پیش بو، یہ بھی جوف دہن سے ادا ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے با یا زیر بی، یہ بھی منہ کے خلا یعنی جوف دہن سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو لفظ ہے نوحیہا، یہاں پر دیکھیے اس لفظ کے اندر واو مدہ بھی ہے، اسی طرح سے یا مدہ بھی ہے اور الف مدہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ نوحیہا، اس میں آپ کو تینوں کی مشق مل جاتی ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی۔ اگلے مخرج کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے خیشوم۔ خیشوم یعنی ناک کا بانسا، ناک کی نرم ہڈی، اس کے اندر ایک مخرج ہے اور یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ جب نون اور میم مشدد ہوں یعنی اس طرح کی ان پر تشدید لگی ہوئی ہو تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، اور غنہ ہم ناک کی نرم ہڈی، ناک کے بانسے سے کرتے ہیں، خیشوم سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے انا، انا، ٹھیک ہے؟ مما، مما۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔